کبھی تم نے سوچا کہ زیارت عاشوراء میں اتنی لعنت کیوں کی جاتی ہے؟ سب سے زیادہ لعنتیں ہیں وہ زیارت عاشوراء میں، لیکن اس سے پہلے دو زیارتیں ہیں آپ کے پاس، ایک ہے زیارت وارثہ، ایک ہے زیارت عاشوراء۔ قرآن مجید کو جب کھولیں گے تو خدا نے قرآن میں دو شجروں کا ذکر کیا ہے، ان شجروں کی تفصیل میں کل کی مجلس میں جاؤں گا۔ ایک شجرہ جس کو شجرہ ملعونہ کہا گیا، یہ آیت کب اتری؟ جب نبی خدا نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد نبی کے چہرے پہ مایوسی تھی۔ بعض اصحاب فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو، جب بھی اس چہرے کو دیکھتے تھے اس چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، لیکن جب یہ خواب رسول خدا نے دیکھا، رسول خدا کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ فرمایا یہ خواب کیا تھا؟ رسول نے خواب میں دیکھا کہ میرے منبر پر بندر چڑھ رہے ہیں اور بندر اتر رہے ہیں، جنہوں نے لباس رسالت پہنا ہوا ہے منبر پر آتے ہیں اور اترتے ہیں۔ یقیناً اس شخص کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جس نے اتنی زحمت کر کے اسلام کو اور اسلام کے علم کو بلند کیا ہو، اور وہ یہ دیکھے کہ میرے جانے کے بعد میرے دین کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ میرے منبر پر بندر چڑھ رہے ہیں، بندر ناچ رہے ہیں۔ تو رسول خدا کو تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد یہ آیت اتری، اے میرے حبیب یہ شجر ملعونہ ہے، ہم ان کو نخوفہم، ہم ان کو ڈراتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی طغیان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب نبی سے پوچھا گیا یہ شجر ملعونہ کون ہے، تو رسول خدا نے شجر ملعونہ بنی امیہ کا نام لیا، جس پر زیارت عاشوراء میں بالاخص لعنت ہے۔ کہ کن پر لعنت ہے؟ بنو امیہ پہ لعنت ہے۔ لیکن اے حبیب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایک شجر مبارکہ بھی بنایا ہے جس کا ذکر سورہ نور میں ہوتا ہے۔ مصباح فی المصباح، جس میں دو مصباح ہیں، جس میں دو نور ہیں، جس میں زیتون کا ذکر ہے۔ زیتون سے مراد امام حسین ہے۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں والتین والزیتون، تین سے مراد مولا حسن ہے، زیتون سے مراد امام حسین ہے، یہ گھبرانا نہیں، یہ وہ شجرہ ہے، یہ وہ زجاج ہے جس میں دو مصباح ہیں۔ زجاج سے مراد جناب سیدہ ہے، اس کے اندر دو مصباح سے مراد امام حسن و حسین ہے، نور علی نور ہے۔ یہ گھبرانا نہیں، ایک نور کے بعد ہم دوسرے نور کو بھیجیں گے۔ یہ وہ شجر مبارکہ ہے۔ مبارکہ سے مراد کیا ہے؟ ملعونہ سے مراد کیا ہے؟ ملعونہ یعنی لعین، لعنت شدہ ہے، یہ انسانوں کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ مبارکہ یعنی مبارک شجرہ ہے، یہ انسانوں کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ کبھی کبھی کہا یہ وہ سفینہ ہے جس میں نور ہے، یہ وہ سفینہ ہے جو تمہیں ایک روشنی دکھاتا ہے، اور صرف روشنی دکھاتا نہیں ہے بلکہ تمہیں اس سفینے پہ سوار بھی کرواتا ہے، اور سوار کروانے کے بعد نوح کی طرح تمہیں منزل تک پہنچاتا ہے۔ اب یہ دو زیارتیں ہیں، ایک زیارت وارثہ ہے جہاں پہ تعارف ہوتا ہے شجر مبارکہ کا کہ السلام علی آدم صفوۃ اللہ، اس پر سلام ہو جو وارث آدم ہے، جو وارث نوح ہے۔ یہ تعارف ہو رہا ہے آدم سے لے کر خاتم تک کس شجرے کا؟ جو شجر مبارکہ ہے۔ اور جب زیارت عاشوراء میں آتے ہیں تو اسی شجر ملعونہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ساری لعنتیں شجر ملعونہ پر ہیں، لیکن عجیب منزل ہے۔ اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو ایک فکر دے رہے ہیں، جب چار لعنتیں بھیجتے ہیں تو معصوم نام نہیں لیتے، چار لعنتوں کے بعد معصوم نام لینا شروع کرتے ہیں۔ بعض کے نام لیے جاتے ہیں، بعض کی صفات لی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی معصوم ان قبیلوں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ایک فرد پہ لعنت بھیجتے ہیں، فرد پر لعنت بھیجنے کے بعد ایک پوری کی پوری فیملی پہ لعنت بھیجتے ہیں، پھر سلام بھیجتے ہیں، فردی سلام ہوتا ہے، اس کے بعد سلام پوری فیملیز پہ ہوتا ہے، یعنی معصوم فکر دے رہے ہیں۔ اے مومن دیکھ وہ فیملیز تھی۔ اب یہاں پر ایک شخص آتا ہے، میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کا، امام سے سوال کرتے ہیں مولا کہ آپ نے کہا کہ آل بنو امیہ، آل زیاد، آل مروان پر لعنت ہو۔ مولا میں تو ہوں آل بنو امیہ سے، وہی بحث آل چھڑ رہی ہے۔ مولا میں ہوں آل بنو امیہ سے، اور آپ نے لعنت بھیجی ہے آل امیہ پر۔ تو امام اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا کہ نوح کا بیٹا آل نوح تھا، لیکن خدا نے کیا کہا کہ لیس من اہلک، یہ تمہاری اہل سے نہیں ہے۔ جب وہ نوح کے راستے پہ نہیں چلا تو وہ اس کا بیٹا نہ رہا۔ اگر تو ہمارے راستے پر چلتا ہے تو تمہارا تعلق بنو امیہ سے نہیں ہے بلکہ اہل بیت سے ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فأسأل الله الذي أكرم مقام